رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی آپ فرما دیجیے گا. وَإِذْ اور وقت یاد کرو جب قالت الملائکۃ کہا فرشتے نے. فرشتہ تو ایک ہی ہے لیکن فرشتوں کی جمع میں ہے جبرائیل امین ہی ہے. یہ بس مائنڈ میں رکھنی ہے بات کہ جبرائیل امین ہی آئے تھے. یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھے. اصطفیٰ کی اب پیچھے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آیا تو کا اشارہ آیا یہاں پر زیر آئی ہے کیونکہ یہ خاتون تھی مونس تھا اس لیے. اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھے وطہرا کی اور پاک کیا ہے تجھے پاکیزہ بنایا ہے تجھے یہ پاک کیا ہے تجھے. واصطفیٰ کی دوبارہ پھر وہی لفظ آیا اور چن لیا ہے تجھے علی نساء العالمین تمام جہان والوں کی عورتوں پر. علی اوپر نسائی عورتیں العالمین تمام جہانوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام پیغمبر تھیں نبوت ملی تھی مریم علیہ السلام کو اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. آج بھی اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے کیونکہ ان سے فرشتے نے بات چیت کی ہے. لیکن ایک آیت ہم قرآن کی دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب مرد ہی تھے جتنے بھی انبیاء آئے عورت کسی کو نبوت نہیں ملی. تو یہ خاص ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تھی فرشتے کی جبرائیل امین کی. میں نے یہ بات بتائی تھی نا کہ آتا ہے نا کہ ہم نے جبرائیل امین کے ساتھ تیری تائید ان کے ساتھ قوت دے کے تیری مدد کی تائید کی. بار بار آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں سے یہ والی بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جب وہ ان کے وجود کے لیے آئے تھے تو جبرائیل امین ہی آئے تھے. اب اللہ نے چن لیا ہے تمام جہان والوں پر جہان کی عورتوں پر. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کوئی خاتون مس ورلڈ بنتی ہیں یا فرسٹ لیڈی بنتی ہیں تو ان کا 2 دن 4 دن 10 دن یا کوئی اسی اخبار میں نام آ جاتا ہے یا کسی اور بک میں نام آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جہان کی عورتوں پہ چنا ہے تو آج ہزاروں سال ہو گئے کتنے ہزاروں سال ہو گئے 600 سال پہلے یعنی 1450 سال یہ ہو گئے اور 600 سال یعنی 2000 سال ہو گیا تقریباً 2000 سال سے اوپر ہی ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو کیونکہ 600 سال کا فاصلہ ہے فطرت ہے زمانہ فطرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال سے اوپر کا واقعہ ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کو بیان کر رہے ہیں یعنی اس عورت کے واقعے کو. اب وہ جب یہ بات کر رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے آزاد تیرے لیے بس تو قبول کر لے تو اس وقت کوئی بھی پاس نہیں تھا مریم علیہ السلام کی والدہ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ان کے اخلاص کو اتنا مقبول کیا کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک جب تک انسان تب تک لوگ اس کو پڑھیں. اللہ نے اس عورت کو چن لیا. اس کے علاوہ بھی کئی خواتین کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. آپ لوگوں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں فضیلت دی گئی ہے. ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی خیر النساء سب عورتوں میں بہتر کہا گیا. اس میں نا مختلف احادیث ہیں کہیں پر بھی آپ سنیں کہیں پر کچھ آ رہا ہے کہیں پر حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کی بات آ رہی ہے کہیں پہ حضرت مریم اور آسیہ زوجہ فرعون کی بات آ رہی ہے اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا ہے. حضرت مریم حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو تھی زوجہ فرعون اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور ترمذی کی بھی. اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شمار کیا گیا ہے. یہ بھی ابن کثیر کی روایت ہے. یعنی کون سی کتنی یہ خواتین بنتی ہیں ہم شروع سے لیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام حضرت آسیہ زوجہ فرعون
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 عورتیں خواتین بنتی ہیں۔ ان 5 خواتین کے بارے میں مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار میں اس کو بیان کیا۔ کسی پر 2 کا نام لیا، کہیں پر 3 کا نام دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سے ذکر آیا کہ ان کو عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو کباب کھاتا ہے۔ سرید آپ نے کبھی کھایا؟ سرید کسے کہتے ہیں؟ عرب میں نا یہ مشہور تھا کہ شوربے میں بھگو کر جو تھے نا ہاشمی ان کو کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان کے جد امجد کا نام ہاشم بھی تھا۔ وہ کھانا شوربے میں نا ٹکڑے بھگو کے تو وہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا من پسند کھانا ہے کہ شوربے کے اندر وہ روٹی کے کو بھگو کر تو وہ کھایا کرتے تھے عرب جو تھے۔ تو اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ شوربہ کس کا؟ کسی بھی چیز کا آپ شوربہ ہے، گوشت کا ہے، موسٹلی تو گوشت کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے شوربے میں آپ اپنے روٹی کو بھگو کر کھائیں تو اس کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ تو اس کھانے کو بہت پسند کیا جاتا ہے، یہ سرید ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا کہ ان دیگر تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرید کے تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں کہ مریم علیہ السلام، عیسائیت جو ہے، کرسچینٹی ہے، پوری ایک عورت پر کے گرد گھومتی ہے کہ یہ کہانی ایک عورت کی ہے۔ اور اسی طرح اب اگر ہم پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، اس سے پیچھے ہزاروں سال اور پیچھے چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیں۔ ہم اس وقت نا خلوص کی بات کر رہے ہیں، بیس ہماری بات کی خلوص پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو بات آ گئی کہ مریم علیہ السلام کو چن لیا۔ ایک اور بھی کہانی ایک عورت کی کہیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے، یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن پورا حج، پوری نشانی، ہر چیز ان کے گرد گھومتی، اور وہ حاجر علیہ السلام۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت نے اس جگہ کو آباد کیا تھا، وہ خاتون، اور اللہ نے ان کے اخلاص کو کس طرح سے پروان چڑھایا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کا حکم تھا کیونکہ، اور پھر کس طرح سے وہ قبیلہ بنو جرہم آیا، اور پانی، کیونکہ وہ پانی تھا جہاں پر اس وقت جہاں پر پانی ہوتا تھا نا، آج بھی آپ وہاں پہ پلاٹس وغیرہ یا وہاں پر چیزیں لیتے ہیں، سوسائٹی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی ہے، اور پانی کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ کھارا ہے یا میٹھا ہے، یہ کیا ہے۔ تو پانی جہاں پر ہوتا تھا وہاں پر قبیلے آباد کر لیے جاتے تھے۔ اگر آپ نے سیرت النبی میں پڑھا ہے تو بنو جرہم آئے ہیں اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے پرمیشن لی ہے کہ ہم یہاں پر آباد ہو جائیں، تو آپ نے پرمیشن دے دی ہے۔ اسی قبیلے میں پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، 2 شادیاں ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو وہ پوری کی پوری کہانی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ نے اس کو، آج ابراہیم علیہ السلام اگر اب زندہ تو نہیں ہے، مطلب وہاں اپنے عالم برزخ میں ہی ہے، تو لیکن جو ہے اگر دیکھیں تو کیا یعنی کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو آباد کیا ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں آتا ہے کہ، اور اخلاص کی بات اگر آپ کریں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں کہ مسجد نبوی کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا، اور آپ نے جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ روضہ رسول اور ممبر رسول کے جو ستون ہیں، وہ پلرز جو ہیں وہ پرانے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے اس بات کہ روضہ رسول اور ان کے جو پلرز ہیں وہ سارے پرانے ہیں، ساری مسجد نیو ہے، نئے سرے سے تعمیر ہوئی ہے۔ اس کی بھی ایک ہسٹری آتی ہے، اس کے اندر بھی اخلاص ہے۔ ہم صرف اس وقت اس اخلاص کی بات کر رہے ہیں کہ کسی چیز کا اخلاص کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے اللہ کے راہ میں دیا۔ تو اس کی ہسٹری یہ آتی مسجد نبوی کی کہ جب کرینز لائی گئی نا تو تمام مسجد کو جو ہے منہدم کیا گیا تھا، لیکن وہ پورشن جو تھا وہ والا وہاں پر کرین نہیں چل رہی تھی۔ تو اس کی ہسٹری میں ہم پیچھے جائیں تو ترک بادشاہ ایک آیا تھا اور اس نے اسپیشل ایک ملک آباد کیا تھا، اور وہاں پر اس نے کہا تھا کہ ایسے معمار لائے جائیں کہ جن کے بچے جو ہیں، جن کے گھڑ سواری سکھائی جائے اور ان کو قرآن پاک حفظ کروایا جائے، اور ان معمار کے بچوں کو وہ خود ان کی تربیت کریں۔
اور اس کے بعد بڑے ہی مطلب بہترین قسم کی نسل پیدا ہوئی، اور ان کو لا کر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی تعمیر کا یہ ایک آتا ہے، سیرت النبی کی ایک بک ہے، اطلس آئی تھنک اس بک کا نام ہے، اس کو میں بھی سرچ کروں گی، اس کے بارے میں نے بھی پڑھا تھا، سیرت اطلس۔ تو اس کے بارے میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پلرز کرین ان کو جب اب تعمیر ہونے لگی تھی، توسیع ہونے لگی تھی، تو وہ پلرز نہیں گرا سکی تھی کرین، کیونکہ اس میں بھی اس کا وہ جو اتنا پورشن ہے، ہم نے سارا دیکھا ہوگا، جہاں پہ ریاض الجنہ آپ جاتے ہیں، جہاں پہ نوافل پڑھے ہوتے ہیں، اور ممبر رسول سے لے کے وہ اتنا سارا پورشن جو ہے وہ کرینز نہیں گرا سکی، کیونکہ اس کے اندر بھی اتنا اخلاص تھا۔ اس بادشاہ نے اتنے خلوص کے، ترک بادشاہ نے، ترکوں نے پہلا تعمیر جو کی ہوئی ہے، تو اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ بات کی۔ تو حضرت حاجرہ کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ کس طرح سے ایک عورت کی گرد ساری کہانی گھومتی ہے، اور یہ بھی ایک عورت کی گرد ساری کہانی گھوم رہی ہے۔ تو یہ تمام عورتیں، حضرت عائشہ کا کیا ہے کہ انہوں نے علم کے ذریعے فضیلت حاصل کی، 48 سال 48 ایئرس 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی اور احادیث کی تعلیم دی، اور بے شمار صحابہ کرام، بے شمار شاگرد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھوٹی سی عمر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آئی تھنک 19 سال کی تھیں یا 20 سال کی تھیں، تو اس عمر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے کہ ان کی سادگی اور ان کی تربیت، کہ انہوں نے کس کو تربیت دی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے انہوں نے پروان چڑھائے۔ اس کے علاوہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے کہ مکہ کی مالدار خاتون ہے، اور ان کا مال تمام لوگوں سے زیادہ تھا، یعنی وہ یہ کہہ لیں کہ کوئین تھی، مکہ ایک ملکہ تھی، لیکن مال کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فزیکلی بھی جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک شیب ابی طالب میں کس طرح سے انہوں نے گزارے، ایک ملکہ تھی لیکن وہ بھوک پیاس، اس کی شدت اگر آپ پڑھیں شیب ابی طالب کے تو تب آپ کو معلوم ہو وہ سیرت کی کتابوں میں کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گزارا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت آسیہ کی طرف۔ حضرت آسیہ کے بارے میں بھی یہ چیزیں نا ضرور پڑھنی چاہیے آپ سب کو۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، یہ جو برگزیدہ خواتین ہیں جن کو رسول اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، جن کو تمام موقعوں پر فضیلت حاصل ہے، ان کے بارے میں نا لازمی ان کی پڑھا کریں، ان کو سرچ کیجئے گا، انہیں پڑھیے گا۔ حضرت آسیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ظالم شخص کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر کس طرح سے کلمہ حق کہا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کس طرح سے اذیتیں برداشت کی، کہ اتنے فرعون کے ایک بادشاہ تھا اور اس کے محلات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتی ہیں کہ اے میرے رب جو ہے مجھے اپنے پاس سے گھر رکھا۔ ایک آیت آتی ہے ان کے بارے میں، حضرت آسیہ کے بارے میں، کہ اس قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب اپنے پاس سے جنت میں میرے لیے گھر تعمیر کر، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ سب کچھ ریجیکٹ کر کے حضرت آسیہ نے یہ بات مانی۔ تو یہ 4 5 6 خواتین ہیں، ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں لازمی پڑھیں۔ امہات المومنین ایک بک ہے، اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے گا آپ کو کہ امہات المومنین موسٹلی ان میں ان کا ذکر ان خواتین کے بارے میں، خیر النساء، بہترین عورتیں، یعنی عورت کا اتنا مقام ہے کہ پوری کی پوری کرسچینٹی اور پورے کا پورا ابراہیم علیہ السلام اور پورے کا پورا مکہ اور پورے کا پورے آل ابراہیم، ساری کی ساری یعنی یہ والا پارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سائڈ، یعنی بنو اسماعیل ایک عورت کے گرد گھومتا ہے۔ حضرت عائشہ کا آپ کو پتہ ہے کتنا نمبر ہے، یاد ہے آپ کو؟ یہ حدیث میں 2nd نمبر ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ، تقریباً ایٹ لیسٹ 500 تک یا 500 سے نیچے نہیں 2000 آئی تھی، 2000 سے اوپر، 2000 سے اوپر تصحیح کر لیجیے گا اس کے 2-2,500 تک احادیث ان سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 5000 تو ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کی پھر بھی تصحیح کر لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، وطہرہ کی اور پاک کیا تجھے، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین تمام جہان والوں کی، اتنی خواتین آئی ہیں تو تمام جہان کی عورتوں پر، یا مریم اے مریم اقنتی، اب یعنی اتنا سلیکشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی اور کنہوں نے کہا تھا، حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، پھر اللہ تعالیٰ وہ اسلوب بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے تو پھر آپ اور اللہ کے قریب ہو جائیں، یا مریم اقنتی اے مریم تو اطاعت کر، فرمانبرداری کر، یعنی عبادت میں اطاعت میں دوام کی ہم بات کر رہے تھے، ہمیشگی کی بات کر رہے تھے، جو قانتین لوگ ہوتے ہیں، تو لربی کی واسطے اپنے رب کے، کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ مونس کے لیے، کلیئر ہے نا یہ آپ کو پہلے، جیسے ہم جزاک اللہ کہتے ہیں مرد کو، جزاک اللہ، بارک اللہ بارک اللہ، اس طرح سے لربی کی اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی وہ باجماعت نماز تو سب پہ ہی آپ کو پتہ تمام امتوں پہ ہی فرض تھی، تو باجماعت اس کا مطلب نماز کی بات آ رہی کہ وسجدی ورکعی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کر، ذالک یہ من انباء الغیب خبریں ہیں، نبا کا جمع نبا، انباء یہ خبریں ہیں الغیبی غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں ان کو الیکا آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، یہ غیب کی خبریں ہم وحی کرتے ہیں الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، عندہ کا بھی لفظ آتا ہے، لدن کا بھی لفظ آتا ہے، یہ پاس کے لیے آتا ہے، لدیہم ان کے پاس نہیں تھے، از یلقونا جب وہ ڈال رہے تھے، لام قافیہ لقی، پیچھے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، فتلقا میں پڑھا ہے آپ نے کہ جب الہام کیا، ڈال دیا، خوشی خوشی لے لیا، تو یلقونا یہ وہ سے ادھر سے یہ لقی، لام قاف یا اس کا روپ ہے، از یلقونا جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، یعنی قرے، یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم کہ کون ان میں سے، ایہم کہ کون ہم ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، کفالت ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، کفیل ہوگا، مریم کا، وما کنتا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یہی بات دہرا رہے، اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، از یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی پہلے تو وہ لینے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس الگ سے معجزات آ رہے، نے بھی ان پھلوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر سب نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ ہم پر مریم کی پرورش کریں گے، یعنی انہوں نے قرے ڈالے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اندازی کی جا سکتی ہے کسی کام کے لیے، کسی کا نام رکھنا ہو یا کوئی کام ہو تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ اقلامہم یختصمون کہاں سے نکلا؟ خصم سے، خصم ہم نے پہلے پڑھا تھا، الد الخصام، وہ تو تھا نا سخت جھگڑالو، تو خصم اصل میں جھگڑا کرنے والوں کو کہتے ہیں، تو یختصمون اس کے بارے میں، اس کی پرورش، اس کو لینے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل صریح طور پر اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، صرف اتنا جتنا کہ اللہ کے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے۔ میں نے اس دن بات کری تھی سوریہ کی، بنی سوریہ کی، کہ جب ابھی وہ فدق کے مقام پر تھے اور ابھی اس نے آنا تھا، یہودی راہبہ جو تھا
جس نے تورات کو پڑھ کے سنانا تھا، تو جبرائیل امین نے راستے میں ہی ابن سوریہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بہت بوڑھا تھا جس کے بیٹے نے اس کو کہا تھا کہ میرے مال میں سے تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس نے بڑا ظلم کیا اپنے بیٹے پر، باپ پر۔ تو باپ جو ہے وہ شکایت جب آیا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی شکایت لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ نے میرا مال خراب کر دیا، کچھ اس طرح کا واقعہ آتا ہے، مجھے صحیح طرح محسوس کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے والد کو بلایا تو وہ راستے میں روتا ہوا آ رہا تھا، آنسو تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ساری کی ساری باتیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتا دی۔ تو جبرائیل امین کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی مدد کی گئی اور غیب کی خبر بتلائی گئی، لیکن اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پیغمبر کو اس وقت باخبر کر دیا جائے۔ یہ 2000 سال پرانی پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ازل سے ابد اور اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ من ذالک کرتے ہیں، کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو کلمہ طیبہ دیکھا، اور اس کے بعد اس کے توسط سے ہی آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا تھا، کہیں پہ آیا اللہ وہ کہتے ربنا کیا وہ ظلمنا انفسنا، دعا سکھلائی، اللہ نے خود دعا سکھلائی، کوئی اس طرح کی بات آئی نہیں۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، اس قالت جب کہنے لگی فرشتے سے، اس قالت الملائکۃ جب کہا فرشتے سے، فرشتے نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ اپنے ایک کلمے کی منہ جو اس کی طرف سے ہے، یعنی کلمے کی کیسے، کل بھی یہ بات آ رہی تھی کہ کن فیکون، اللہ نے کہا اور وہ نطفہ مریم علیہ السلام کے رحم میں ٹھہر گیا، یہ وہ کن فیکون کا وہ کن ہے۔ اسم ہو نام ہوگا اس کا، اب اسم پہلے ہی رکھ دیا، ان کا زکریا کا بھی یہ بات آ گئی تھی، یحییٰ کا، اور پہلے ان کا بھی۔ اسم ہو نام ہوگا اس کا، المسیح مسیح، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہن وجہن چہرہ ہے، وجیہن بڑی عزت والا ہوگا، بڑی عزت والا ہوگا، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا۔ چاہے ان کو بڑے برے طریقے سے سولی پہ چڑھایا گیا، بڑا ظلم و ستم کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بارے میں جو انہی کی بکس ہیں نا ان میں یہ باتیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی تفاسیر میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کس طرح سے ظلم کیا گیا، اور انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اور بادشاہ نے کس طرح سے پوچھا۔ لیکن وجیہن عزت والا، مرتبے والا، کہ تمام دنیا میں اس وقت جو مذہب چل رہا ہے، کرسچینٹی جو چل رہی ہے، وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ لیکن اس کا خیر مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس میں لے جائیں، اسلام ہی اول نمبر پر ہے، یعنی دنیا کس طرح سے پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں۔ تو وجیہن بڑی عزت والا ہوگا فی دنیا والآخرہ اور آخرت میں۔ اور دیکھیں کہ ان کا مرتبہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام، اور لاسٹ میں بھی اور پھر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، تو اس وقت جو آئیں گے پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، نام احمد ہی ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے برے حالات ہیں، دجال کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو ان کی عزت اور مرتبے کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ یہیں سے ہی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بڑے مرتبے والا ہوگا پھر دنیا میں، والآخرت آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہ مقربین کی بات آ رہی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا نساء العالمین سے ریلیٹ کر کے، اگر آج ہم بھی کوئی اچھا کام، نیک کام، اب کوئی ایسی بک تو آنی کوئی نہیں جو پہلے آ گئی جس میں ہمارا نام لکھا جائے، لیکن اللہ کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں مقربین کے نام ہیں۔ اگر آج ہم بھی کوئی اچھا نیک کام کر کے اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھیج کے، یا خود بھی، پہلے تو اپنی قربانیاں دیں نا، پہلے تو ہم خود قربان ہوں گے، تو ہم بھی اپنا نام مقربین میں لکھوا سکتے ہیں۔
یہ نہیں کہ ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا، اس طرح نہیں۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، بس کریں اتنا بہت، یا تھوڑا سا آگے کریں۔ دیکھ لیں واقعہ، اگر آپ نے کہا تھا کمپلیٹ، ہاں، واقعہ دیکھ لیں کہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کیا لوگوں سے، فی المہدی، اس میں پگوڑے میں، مہد میں، گود میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی گود میں بات کی اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آئی تھنک 33-34 سال کی عمر میں ان کو وہ کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی بات آپ کی اگر سمجھنے والی ہے تو کوئی آیت دیکھ لیجیے، اس کو ہم کر لیتے ہیں دوبارہ اگین، اتنا ہی بہت ہے کیونکہ اور بھی نہیں لوگ آئے ہوئے۔ ٹھیک یہ تو آگے چلے گا یہاں تک، یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کا چلتا ہے، ٹھیک یہ سارا یہ اگلا پیج سارا، نہیں آج کیونکہ کا آل تو عمران میں نا ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، انہی کے واقعات ہیں، آل عمران ہے نا اسی پر، اسی حساب۔ پچھلی جو تھی سورہ بقرہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا، دونوں اولو العزم کے پیغمبر ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس میں سارے موسٹلی زیادہ جو عیسائیوں کے واقعات، اور یہودیوں نے بھی ظلم و ستم کیے عیسائیوں پر، یہ سارے ان کے واقعات ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔